بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم قل ولیک الحجۃ ابن الحسن العسکری علیہ الصلاۃ والسلام صلواتک علیہ وعلی آباء الطاہرین واولادہ المعصومین فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعات اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا معینا حتی تسکنہ ارزقا طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور الحجت القائم عجل اللہ تعالی فرج شریف۔ پروردگار عالم، خالق کائنات، مالک ارض و سماء، زمین پر بیٹھ کر تیری محبوب ہستیوں کا ذکر کرنے اور سننے کے لیے اکٹھے ہوئے، مالک جس مقصد کے لیے اکٹھے ہوئے وہ مقصد سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ خالق ارض و سماء، مالک کون و مکان، ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام واجب نہیں اوجب ہے۔ خالق کونین، مگر وہ ولایت جو محمد دینا چاہتے تھے، اتنی قبول کرنے کی اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ دنیا ہمیں دیکھ کے کہے اگر یہ علی کے نوکر ہیں تو ان کا علی کیسا ہوگا۔ مالک کون و مکان ہر دور میں ہر ذی روح زمانے کے امام کا صدقہ کھاتا ہے۔ ہم سب کو حجت کا صدقہ کھا کے حلال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خالق کونین، تو نے قرآن میں اپنی حبیب کی زبان سے ہمیں ایک پیغام دیا، جو دنیا میں دل کا اندھا ہے آخرت میں بھی اندھا اٹھے گا۔ خالق ہمارے دل کی آنکھیں کھول دے، کم از کم اتنی کھول دے مرنے سے پہلے وہ بھی کہہ دے تو ہمارا ہے۔ مالک ارض و سماء، ہمارے ورثہ سادات و مومنین جو دنیا سے جا چکے ہیں، جہاں جہاں دفن ہے، جب تیری حجت کا ظہور ہو قبروں سے کفن جھاڑتے ہوئے سب لشکر امام میں شامل ہو۔ خالق کون و مکان ہمارے جسموں پہ نفس کی نہیں ضمیر کی حکومت کو قائم فرما۔ ایک دوسرے سے لڑنے کی بجائے قائم پہ فیصلے چھوڑنے کی توفیق عطا فرما۔ مالک کون و مکان اس پرآشوب دور میں سادات و مومنین کی بچیوں کی عزتوں کی محافظت فرما، ان کا شمار کنیزان امام میں فرما۔ مالک کون و مکان جوانوں کو والدین کا احترام کرنے کی توفیق دے۔ پروردگار ان کو پاکیزہ بنا، باحیا بنا، امام کے استقبال کے قابل بنا۔ پروردگار کریمی فرما، رحم فرما، جو زبان ہماری علی علی کرتی ہے اس کو غیبتوں سے بچا، اس کو گنوں سے بچا، اس کو بدخوئی سے بچا۔ جس مقصد کے لیے تو نے زبان دی اس مقصد کے لیے استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ برادران نے یہ جو امر امام سے اہتمام کیا، میں ممبر پہ نہیں کہوں گا کہ یہ مجلس قبول فرما، میرا ایمان ہے اگر امام قبول نہ کرتا یہ ذکر نہ ہوتا۔ اسے نصرت امام میں شمار فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، 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 یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، یا امام المنتقم، نعرہ ولایت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی شہنشاہ انبیاء آلہ طیبین الطاہرین المعصومین، خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود ونور اللہ فی کل مشہود
حجت اللہ الموجود رحمت دارین المحیط بالمشرقین والمغربین مدینۃ العلم ثقلین سر الاسرار العلیاء نور الانوار الجلیاء معراج العقول موصل الاصول اب الوقت و مولا الزمان شریک القرآن وارث قرآن مظہر الایمان کامی الکفر والطغیان دافع الظلم والعدوان امامنا و امام الانس والجان ظاہر آل محمد قائم آل محمد منتقم آل محمد وارث آل محمد نور آل محمد برکت آل محمد مسرت آل محمد عید آل محمد امید آل محمد تنویر آل محمد توقیر آل محمد تعبیر آل محمد تصویر آل محمد بقیت الاولیاء بقیت الاوصیاء بقیت الانبیاء بقیت الائمہ بقیت اللہ فی الارض صلاة المومنین معراج المومنین معز المومنین پہلی دفعہ بہت شکریہ پہلی دفعہ آپ کے علاقے میں امر امام سے آنے کا اتفاق ہوا۔ معرفت و عرفان کے کچھ موتی آپ کی جھولیوں میں ڈال کے جاؤں گا۔ مقصد وارہ پڑھنا نہیں، آپ تک آپ کا حق پہنچانا ہے۔ مقصد یہاں سے لفافہ لے کے جانا نہیں، کیونکہ کربلا نے مجھے سکھایا میں لالچی کو قبول ہی نہیں کرتی۔ مہربانی، بہت شکریہ، مہربانی۔ مہربانی، اگر میں حضور بسم اللہ میں دوبارہ عرض کرتا ہوں، آج ہر بندہ اگر کربلا سن کے سن نہ ہونا، بہت شکریہ سرکار، تو یقین جانیے اس کو کربلا کا نچوڑ سامنے نظر آئے گا۔ کربلا طالب جنت کو جنت دیتی ہے، لے جا جو لینے آئے کربلا دیتی ہے، پر قبول اسے کرتی ہے جو لالچ سے پاک ہو۔ شاباش، مہربانی۔ کوئی گنجائش نہیں ہے لالچیوں کی کربلا کے کمال معیار پہ۔ کربلا بھکاریوں کو منگتوں کو قبول نہیں کرتی، عاشقوں کو قبول کرتی ہے۔ پہلا خطاب ہے، بندے پریشان نہ ہو جائیں، ممبر پہ کھڑا ہوں، جو کہوں گا سچ کہوں گا، سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا۔ منگتوں کو کربلا کہتی ہے لے جا، بھکاریوں کو کہتی ہے لے جا، عاشقوں سے پوچھتی ہے تم کیوں نہیں لیا، تم نے کچھ کیوں نہیں لیا؟ وہ کہتے ہیں 70 مرتبہ اگر قتل ہو جائیں پھر بھی زندہ ہو جائیں، تیرے سوا اور کیا چاہیے؟ مہربانی حضور، باکمال لوگ ہو، دل چاہ رہے آج دل کی باتیں کر جاؤں، جب تھک جو اشارہ کر دینا، نہ میرے منٹ مقرر ہیں نہ میرا کوئی وقت یہاں مقرر ہے۔ مجھے بھائی کی مہربانی ہے، انہوں نے کہا آپ کا جب تک دل چاہے پڑھے۔ میری بھی یہی خواہش ہوگی جب تک آپ پیغام قبول اور وصول کرتے رہے میں آپ کی جھولیوں میں آپ کا حق ڈالتا رہا۔ اللہ نے معصوم کے فرمان کے مطابق ہر انسان کو بابصیرت و بابصارت قرار دینے کے لیے کہا ہے۔ ایک وہ ہوتا ہے جو ظاہر کو دیکھتا ہے، ایک وہ ہے جو ظاہر کو دیکھ کے اس کی حقیقت کو دیکھتا ہے، ایک وہ ہے، میں مثال دیتا ہوں، ایک وہ ہے جو وہاں سے چل کے آیا امام بارگاہ میں آیا اور یہاں سے چلا گیا نعرے مار کے دو آنسو بہا کے، ایک وہ ہے جو سوچتا رہا مجھ جیسے کو ان جیسوں نے یہاں بٹھا دیا۔ دونوں میں فرق ہے نا مہربانی، دونوں میں فرق ہے۔ بہت شکریہ مہربانی۔ ایک یہاں آ کے ہر پڑھنے والے کو فضائل میں داد دے کے نعرے مار کے مصائب سن کے رو کے چلا جاتا ہے،
ایک وہ ہے جو نعرہ مار کے یہاں باہر نکل کے کہتا ہے کوئی اس کو کہے وہ دیکھ کیا ہے، وہ دیکھ کیا ہے، کہتا ہے نہیں میں نے اپنی زبان سے کچھ نہیں کہنا، میں کائنات کا امیر ہوں، اگر کسی کے پاس کچھ ہے تو اللہ اسے اور دے، میں علی علی اندر سے کر کے آیا ہوں، میرے پاس کچھ نہ ہو علی تو ہے نا۔ نہیں پیوں نہیں بہت شکریہ بیٹا، میں ممبر پہ عشق میں کھڑا ہوں تو مجھے پیاس نہیں لگتی ہے، اس کے بعد پانی پی لیں گے، کوئی بات نہیں، پیتے ہی رہتے، توجہ کیجئے گا جی، معرفت کے موتی ہیں۔ اگر دوران ذکر بھی مجھے پانی کا خیال آئے، عشق کی نماز میں فرق آ جاتا ہے۔ بہت شکریہ، مہربانی، یہی علی والوں کو کہتا پھر رہا ہوں، دل کو کعبہ بناؤ تاکہ علی بیٹھے، بت نکالو تاکہ علی بیٹھے۔ بندے کہتے ہیں سید ہم نے کون سی پتھر کی مورتیاں بت بنا کے دل میں بٹھائی ہیں، ضروری نہیں پتھر کی مورتی بت ہو، ہر وہ چیز بت ہے جو ایک لمحے کے لیے بھی بندے کو علی سے دور کر دے۔ بہت شکریہ، میں نے کہا اللہ نے ہر انسان کو معصوم کے فرمان کے مطابق عقل و شعور عطا کیا۔ ایک بندہ یہاں آتا ہے، یہاں سے اٹھ کے چلا جاتا ہے، چنگی مجلس، چنگا ذکر تو ہے ہی چنگا، ایک سوچتا ہے کہ نہیں یار انہوں نے مجھ جیسے کو وہاں بٹھایا جہاں خود بیٹھے تھے۔ ملک اویس اگر بندہ کسی MNA کے ساتھ بیٹھا ہو کہتے تصویریں بناؤ، آج میں منسٹر کے ساتھ بیٹھا تھا، ہم کائنات کے خوش نصیب ہیں، 14 منسٹر ہمارے ساتھ ہیں۔ مہربانی مہربانی، بہت شکریہ، مہربانی کھیوڑا، مہربانی کھیوڑا بھائی، بہت شکریہ۔ ایک آتا ہے چلا جاتا ہے، گھر جا کے کہتے بہت اچھی مجلس تھی، ایک جاتا ہے گھر جا کے بیٹھ کے سوچتا ہے میرا کیا کام میرے امام کو پسند آیا، مجھے انہوں نے وہاں بٹھا دیا۔ پھر اس سے کو پوچھ، ایک جاتا ہے یہاں سے کہاں گئے تھے، وہ کہتا ہے میں مجلس پہ گیا تھا۔ ایک باہر نکلتا ہے جو جا کے سوچتا ہے گھر، وہ اس سے کو پوچھتے کہاں گئے تھے، وہ کہتے ہیں مولا نے بلایا تھا۔ میں تو گیا ہی نہیں نا، کھیوڑا والوں مہربانی، کیا بات ہے بابا۔ ایک کہتے میں گیا ہی نہیں، میری کیا اوقات تھی، میرے امام نے مجھے بلایا تھا۔ ایک کہتے کیا لے کے آئے ہو، کہنے لگا گناہوں کی معافی، اور کیا لے کے آئے ہو، جنت میں داخلہ۔ عاشق سے پوچھتے ہیں تو کیا لے کے آیا، کہ میں کربلا کی شبی میں گیا تھا، میں لینے کچھ نہیں گیا تھا۔ کربلا لینے نہیں جایا جاتا، کربلا اپنا آپ دینے جایا جاتا ہے۔ چلو کھیوڑا بیدار ہے، میں 2 مصرے سندھ کے ممبر پہ پڑھ کے آؤں، میرا دل ہے میں کھیوڑے کو سنا دوں۔ دعا یا مصرے عرض کر رہا ہوں، جو سر کو ہاتھ پہ لے کے چلے میرا اللہ وہ راہی دے دے، حسینیت کو بھکاری نہیں سپاہی دے دے۔ مہربانی، آپ کا ساتھ دینے کا شکریہ۔ میں نے کہا دل کی باتیں کر جاؤں گا، دور دور تک بندے بیٹھے ہیں، متوجہ رہیے گا، عرفان کی گفتگو ہے۔ ایک گیا، پوچھا گیا کیوں گیا، کہا میں گناہوں کی معافی کے لیے گیا، میں جنت کی طلب کے لیے گیا۔ ایک گیا، اس سے پوچھا تو کیوں گیا، کہا میں نہیں گیا، مجھے بلایا گیا۔ کہا پھر کچھ لینے گیا، کہا نہیں، جو بلاتا ہے اس سے مانگنا نہیں۔ میں نے کہا نا میں معرفت کے موتی کچھ آپ کے جولیوں میں ڈال جاؤں گا، توجہ کیجئے گا، جو بلاتا ہے اسے مانگنا نہیں پڑتا، وہ بڑا کریم ہے، خالی بیچتا ہی نہیں۔
کہ پھر بھی کچھ مانگ لیتا، کہ وہ مقدر بنانا بہتر جانتا ہے۔ چلو آؤ، وہ کہنے لگا اچھا یہ بتا، میں تو جنت لینے گیا تھا۔ اس نے کہا میری بات یاد رکھ، آئندہ تیری مرضی جنت لینے نہ جائے تیری مرضی، میری بات یاد رکھ۔ علی کے شیعہ کا اپنا مزاج ہے، علی کے پہلے شیعہ کو سلمان کہتے ہیں۔ سلمان کے لیے علی نے کہا تھا یہ جنت کے پیچھے نہیں بھاگتا، جنت اس کے پیچھے بھاگتی ہے۔ کہ جنت لینے نہ جایا کر، اگر جنتی کمال ہوتی اس صدی کا شاعر یہ کہنا جاتا اختر در بطول سے ادنا سی شاہنما، کم ظرف تو نے خواہش جنت فضول کی۔ کہ جنت مانگنے نہ جایا کر، پھر کیا کرنے جاؤں؟ کہ تجھے امام بلاتی ہے، صرف جایا کر، شکریہ ادا کر۔ کہ پھر بھی ذرا بتا تو صحیح، دو بندوں میں مکالمہ ہو رہا ہے نا، ایک عام تھوڑی سوچ والا ایک دل سے دیکھتا ہے۔ کہ اچھا بتا تو صحیح، سرکار نے بلایا کیوں؟ دوسرا کہنے لگا یہ بتا تو کرتا کیا ہے؟ اس نے کہا میں نوکری کرتا ہوں۔ کہ تیرے بڑے کیا کرتے تھے؟ کہا وہ بھی نوکری کرتے تھے۔ کہ کافی نہیں وہ کرتے تھے؟ کہنے لگا عقل والی بات ہے، وہ ان کی ضرورت تھی، یہ میری ضرورت ہے۔ اچھا یہ تیری ضرورت ہے، کرتا کیوں ہے؟ کہ اس لیے کرتا ہوں، مہینہ محنت کروں گا، تنخواہ لوں گا، پھر گھر چلاؤں گا، پھر گھر کا نظام بہتر بنانے کے بعد سرکار کا صدقہ علیحدہ رکھ کر مجلس کراؤں گا، ماتمیوں کو بلاؤں گا، کیونکہ ماتم ایک بہترین سرکار کو بلانے کا اظہار ہے۔ ہر جگہ شیعہ قوم یہ کہتی ہے کہ سید ماتم محبت حسین ہے، ماتم یزیدیت کے منہ پہ تماچا ہے، لیکن عرفا فرماتے ہیں ماتم کی حقیقت یہ ہے ہر ماتمی سینے پہ ہاتھ مار کے کہتے ہیں تو اعلان کر میں تیار ہوں۔ مہربانی میں مشکل بات کر گیا۔ بہت شکریہ، ماتم پہ آپ نے غور کیا، میں شکر گزار ہوں حضور۔ میں یہاں حضور نے لبیک یا حسین کا نعرہ لگوایا، بڑا اچھا نعرہ ہے، ضروری نعرہ ہے۔ لبیک ہم نے سرکار ابو طالب سے سیکھی ہے۔ شاباش شاباش، جنہوں نے سب سے پہلے لبیک یا رسول اللہ کہا تھا، ہم نے سرکار عمران سے سیکھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لبیک کے بغیر چارہ نہیں۔ لیکن آؤ 2 منٹ صرف لبیک پہ بات کرتا جاؤں، صاحبان معرفت و جملے ذہنی جائیے۔ لبیک یا حسین کہنے والا کہہ رہا ہوتا ہے میں حاضر، پریزنٹ، جیسے استاد کلاس میں رول کال لگاتا ہے، بچہ کہتا ہے یس سر، حاضر سر، پریزنٹ سر، لبیک سر، میں موجود ہوں سر۔ یہ بھی لبیک یا حسین اسی سے ملتا جلتا ہے، بلکہ حقیقت میں لبیک یا حسین شاید اسکول والوں نے بھی لبیک یہاں سے سیکھا، اس لیے بچوں سے رول کال لگواتے ہیں۔ لبیک یا حسین کہنے، یہ تو میں اس سے تو اتفاق کرتا ہوں لبیک کے بغیر چارہ نہیں، لیکن جو درد دل ہے وہ آپ کے دلوں تک پہنچانا ہے، وہ یہ ہے لبیک یا حسین کہنے والے کو حق حاصل نہیں، وہ غازی کے علم پہ کھڑے ہو کے منت مانے۔ شاباش، زیادہ سے زیادہ نہیں بلاؤ گے کہ سید کو نہیں بلانا، لیکن حق کہہ کے جاؤں گا۔ لبیک یا حسین کہنے والے کو یہ حق حاصل نہیں، وہ غازی کے علم پہ کہے مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ چاہیے، سال بعد منت اتاروں گا۔ لبیک والے کا یہ کام ہے، جو کہے لبیک وہ کہے جو تیری مرضی جیسا چاہے رکھ۔ مہربانی حضور، لبیک میں مرضیاں نہیں ہوتی۔ لبیک یا حسین کہنے والا کربلا سے کفن لینے نہیں جاتا،
سہیل بات ہے ہی مشکل، لیکن انشاءاللہ صاحبان عرفان ہے، امید ہے یہ باتیں بھلائیں گے نہیں، زندگی میں کام آئیں گی۔ لبیک یا حسین والا کربلا کفن لینے نہیں جاتا، حسین کی رضا لینے جاتا ہے۔ کفن وہ لے جو ناراض ہو گئے ہو، پھر میں یہ بھی بتاتا جو کفن وہ لے جس کو مرنے کے بعد بخشش کا شک ہو۔ مہربانی، کربلا تو عاشق بناتی ہے نا۔ اور یہ میں فتویٰ دے کے نہیں جا رہا، مفتی نہیں ہوں کہ میں کہہ رہا ہوں کہ بھئی کفن نہ لینے جاؤ، نہیں، کربلا جاؤ حسین کی رضا لینے۔ جو حسین دینا چاہتے وہ پوچھو۔ حسین کہے گا میں نے شب عاشور کی مہلت دی تھی، یہ جو کتابوں میں پڑھتے ہو حسین نے مہلت لی تھی، میں لینے والا گھر والا نہیں، ہم دینے والے ہیں، لیتا وہ ہے جو محتاج ہو، ہم مختار کے بھی مختار ہیں، ہم نے مہلت دی تھی، اس لیے مہلت دی تھی، صبح ایک ہور نے آنا تھا۔ میں نے کہا سرکار اگر مہلت نہ دیتے، اگر ہور نہ آتا، آپ کا مشن ادھورا رہتا؟ کہا نہیں ادھورا نہ رہتا۔ میں نے کہا پھر سرکار ہور کا انتظار کیوں کیا؟ کہا ہو سکتا ہے غیبت میں میرے بیٹے کو دیر ہو جائے، یہ غیبت بھی مانند شب عاشور کوئی کبھی بھی آ جائے، میرا مہدی بھی ہور بنا دے گا۔ مکالمہ رہنا جائے حضور، بڑا اہم مکالمہ ہے، اسی مکالمے پہ ہی میں بات مکمل کروں گا۔ ایک عام فہم بندہ ہے جو چکر لگا کے آتا ہے، ایک وہ ہے جو ہر چیز کی حقیقت پہ غور کرتا ہے، جیسے علم ہے، اکثر علم کو چومتے ہیں مجھ سمیت، لیکن میرے سے کئی اعلیٰ ہیں جو حقیقت پہ غور کرتے ہیں۔ یہ علم آپ میں سے کوئی بندہ گواہی دے سکتا ہے کہ کربلا میں عباس کے ہاتھ میں یہ تھا؟ کہیں گے نہیں، اس کو غازی سے نسبت ہے۔ ایسے ہی ہے، لو میں ایک بہت بڑا پہاڑوں کے دامن میں پہاڑ سے وزنی جملہ آپ کی جھولیوں میں ڈال کے جا رہا ہوں، میرے جیسا عام بندہ سلام کرتے چومتے اور چل پڑتا ہے، لیکن کوئی ہیں جو کھڑے ہو کے غور کرتے ہیں۔ یہ کپڑا یہیں پنڈ دادن خان کا ہے، یہ بانس پنڈ دادن خان کی ہے۔ اگر کپڑا اور بانس پنڈ دادن خان کا ہو کے غازی سے نسبت پا کے چھت پہ بلند ہو سکتا ہے، میرے دل میں غازی رہتا ہے، میں کب بلند ہوں گا؟ تحفہ تھا، مہربانی مہربانی۔ بہت شکریہ حضور، مہربانی سید، مہربانی، کیا بات ہے حضور۔ سوچتے رہیے گا، اگر عام کپڑا نسبت کوئی اہل سنت بیٹھا ہے نا، میں ان کی خدمت میں عرض کرتا جاؤں، میں نے اپنے موالیان حیدر بھائیوں کو صرف حوصلہ اور ہمت بڑھانے کے لیے جملہ دیا، آپ کی خدمت میں عرض کرتا جاؤں، آپ بھی کوئی بات کرتے وقت سوچا کرو، پورا اسلام نسبت پہ کھڑا ہے۔ اگر کہو یہ انہوں نے شبیہ کیوں بنائی ہے، ہم نسبتوں کو پیار کرتے ہیں، ہم نے نسبت سیکھی ہے محمد کے فرمان سے۔ نہیں 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 نہیں، چلو برادران سنت کی چھوٹا سا تحفہ دیتا ہوں، آپ گھر جائیے گا، آپ بچے کے جو اسکول کی کاپی ہے اس میں سے 2 کاغذ لیجئے گا، ایک کاغذ پہ آپ انگلش اردو میتھ شیت لکھیے گا، دوسرے کاغذ پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھیے گا۔ ہے جرت، انگلش اردو والے کو تو پھینک بھی سکتے ہو، ہے جرت تو بسم اللہ والے کو پھینکو، دونوں ہی کاغذ تھے، صرف بسم اللہ نے نسبت دے کر کاغذ کو بلند کر دیا۔ حضور ہمارا معاملہ بھی یہی ہے، ملتا جلتا ہے، ہم گھوڑوں کے پجاری نہیں، ہم نسبت کے پجاری ہیں۔ بہت شکریہ، باقی گھوڑے ہمارے سامنے جتنے بھی ہوں پھرتے رہیں، ہمیں پرواہ تک نہیں، جس کو حسین سے نسبت ہو۔ میں ناظر والا بندہ نہیں ہوں، محبتیں بانٹنے والا ہوں، میرے سید نے تعارف کرایا سفیر امن، محبتیں بانٹنی ہوتی ہے، بات سامنے آ گئی تو میں نے کہا چلو نسبت پہ بات کرتا جاؤں۔ میں اپنے موالیان حیدر کرار سے عرض کر رہا تھا، اگر علم، کپڑا اور بانس نسبت پا کے بلند ہو سکتا ہے، اپنا معیار بھی بلند کر، ساری زندگی ایسے گزار کے نہ جا، معیار بلند کر۔
ہو سکتے کھیوڑا والا کہیں سید اگر ہمارا معیار بلند ہو گیا تو کیا ہوگا؟ پھر ڈاکٹر اقبال نے تیرے لیے کہا تھا خدا بندے سے خود پوچھے بتاتے ہیں۔ شاباش شاباش، مہربانی۔ آپ کے کیا کہنے بھائی، بہت شکریہ، آپ کی مہربانی۔ میرا دل ہے سید سجاد کا ایک چھوٹا سا واقعہ سنا جاؤ، چونکہ سرکار کے دن ہیں لہٰذا مجلس بھی انہی کے مناسبت سے ہے۔ بادشاہ کے اوپر ایک چھوٹی سی بات نسبت یاد رکھیے گا، لیکن وہ مکالمہ میں مکمل آخر میں کروں گا، جو ایک عام فہم میں اور ایک غور و فکر والے میں تھا۔ عام فہم تو بس صرف دیکھتا ہے، غور و فکر والا دیکھتا ہے تو پھر دیکھتا ہے، اور عام فہم لڑتا جھگڑتا ہے، غور و فکر والے کے پاس لڑنے کا ٹائم ہی نہیں ہوتا۔ فرق تو دونوں کے پاس ہے نا، کتنا بڑا فرق ہے۔ عام فہم بات بات پہ جھگڑتا ہے، غور و فکر والا کسی بات پہ نہیں جھگڑتا۔ وہ کہتے میرے پاس ٹائم نہیں، کہ کس میں مصروف ہے؟ کہ میں اللہ کی بنائی ہوئی کائنات کی نشانیوں کو دیکھتا ہوں، میں روٹی بھی کھاتا ہوں تو محسوس کرتا ہوں اس دانے نے کتنی قربانی دی۔ میں نے دانے سے پوچھا دانا کب زمین میں بویا؟ کا 6 مہینے ہو گئے، زمین میں گیا، پانی لگا، دھوپ لگی، پکا، تھریشر میں گیا، کٹا، چکی میں گیا، پسا، گھر آیا۔ میری عورت نے، گھر کی عورت نے، جس گھر میں میں آیا اس عورت نے وضو کر کے درود پڑھ کے آٹا گوندا، اللہم قل ولی کل پڑھ کے ڈوئی چلائی۔ کسی نے کہہ دیا بی بی یہ کیا کر رہی ہے؟ آج کل آٹا بھی گونتی ہے وضو کر کے۔ میری بیٹیاں سن رہی ہوں گی، تمہارا باپ سید تمہیں پیغام دے کے جا رہا ہے، لکھنا میری بچیاں اپنی ڈائریوں میں، درود پڑھ کے آٹا گوندا کرو، اللہم قل ولی کل پڑھ کے ڈوئی چلائی کرو۔ کو پوچھے بی بی یہ کیا کیا ہے؟ کہنا اگر 1 روپے کی ڈسپرین بندے کے جسم میں جا کے تبدیلی لا سکتی ہے، دعا امام زمانہ والا لنگر تبدیلی کیوں نہیں لا سکتا؟ بات آئی گئی، میں نے کہا بیٹیوں کو پیغام دیتے جاؤں۔ الاجل الاجل یا علی یا علی یا علی مدد۔ طبیعت گھبراتے نہیں گئی؟ حضور یہ چیزیں ضروری ہیں، غور و فکر بڑا ضروری ہے۔ قد دانا 6 مہینے گزار کے آیا، آٹا گوندا پانی میں مکس ہوا، پھر آگ پہ پکا، الٹا پلٹایا گیا، پھر میرے قابل بنا۔ میں نے روٹی کے اندر چھپے دانے سے پوچھا تو نے اتنی قربانیاں دی ہیں تو قربانیوں کے پیچھے کیا تھا؟ کہا ولایت علی۔ آپ کا شکریہ، آپ نے بڑی حوصلہ افزائی فرمائی، آپ نے تائید فرمائی کہ ولایت علی کی وجہ سے قربانیاں دے کر ہم تک پہنچا۔ پھر آج فیصلہ ہو گیا ولایت قربانیاں مانگتی ہے۔ نہیں، سہیل سے میری آج دوسری ملاقات ہے، یہ آپ کے شہر کا بچہ ہے، اس کو کسی نے سونے کی ڈلی دی، کہا سہیل لے جاؤ یہ تمہارے لیے۔ سہیل بیچارے نے خود تو پہنی نہیں تھی، شریعت میں حرام ہے اس پہ، یہ اپنی گھر والی کے پاس گیا، آج سرکار کا صدقہ سونے کی ڈلی آئی ہے پہن۔ اس نے کہا ہے تو ٹھیک لیکن فائدہ نہیں۔ میں نے کہا کیا کروں؟ کہا سنیار کے پاس لے جا۔ کہا میں نے ہار بنانا ہے گلے کا، میں نے ہاتھوں کی انگوٹھی، ہاتھ کا کنگن بنانا ہے۔ جناب چلے گئے سنیار کے پاس، کہا کنگن انگوٹھی اور ہار بنا کے دے۔ اس نے کہا 3-4 دن بعد آنا۔ کہنے لگا نہیں میں دیکھنا چاہتا ہوں یہ ڈلی ہار کیسے بنتی ہے۔ اس نے کہا پھر 4-6 گھنٹے لگیں گے، بیٹھا رہے۔ اس نے کہا میں بیٹھا ہوں آج کا دن یہی دیکھوں گا۔ لو جی سنیار نے سب سے پہلے لیا، ہتھوڑے سے کوٹا، کوٹ کے انگیٹھی میں ڈالا، سونا پگھلا، پگھلے کے بعد سانچے میں ڈالا، سانچے میں ڈالنے کے بعد پھر کوٹا، کوٹے کے بعد پھر آگ میں ڈالا، کافی دیر کوٹتا رہا، آگ میں ڈالتا رہا۔ 6-8 گھنٹے کے بعد کہتے یہ لو بھائی آپ کے لیے ہار تیار۔
یہ گھر لے گیا، کرما والی یہ سرکار کا صدقہ آیا۔ بیٹی نے کہا بسم اللہ الحمدللہ مولا نے میرے لیے بھیجا، لیکن پہننے سے پہلے سہیل نے گھر والی کو کہا میری گھر والی ذرا غور سے پہننا، اس سونے نے بڑی قربانی دی ہے تیرے گلے تک پہنچنے میں۔ ہائے 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 ہائے، ولایت قربانیاں مانگتی ہے، کسی کے گلے کا ہار بننے کے لیے۔ مہربانی، آپ نے کہا آج بیٹھے ہیں سارے، تو میں نے کہا بسم اللہ پھر آج عرفان کا موتی ان کی خدمت میں پیش کر جاؤں۔ قربانیاں دیا کرو، قربانیاں دیتے وقت گھبرایا نہ کرو۔ معصوم کا ایک فرمان ہمیشہ ذہن نشین رکھا کرو، مولا فرماتے ہیں جس کا جتنا جتنا ایمان ہوگا اتنا اتنا امتحان ہوگا۔ بیٹھے بٹھائے آپ کو خیرات تو نہیں ملے گی نا، ہاں تانے بھی سہنے پڑیں گے، باتیں بھی سننا پڑیں گی۔ کیا خیال ہے سلمان کو باتیں نہیں سننا پڑتی تھی؟ نہیں سننا پڑتی تھی؟ سننا پڑتی تھی، سن کے مسکراتا تھا، کہتا تھا ان کو پتہ ہی نہیں علی کون ہے۔ بات سامنے آگی، میں نے کہا میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا جاؤں۔ ولایت قربانیاں مانگتی ہے، زبانی کلامی نہیں، قربانیاں دو۔ ولایت کم از کم بندے کو قربانیاں دلوا کر خوشبو سلمان پیدا کرواتی ہے، مزاج میسم پیدا کرواتی ہے، اس کے بغیر چارہ ہے ہی نہیں۔ بات رہ نہ جائے، جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا وہ سید الساجدین کا واقعہ کر دوں؟ تھک تو نہیں گئے؟ سید صاحب نے مجھے کہا 5:30 ہو گئے، ٹائم دیکھ لیجئے گا، پھر آپ کی مرضی ہے جب تک پڑھیں۔ میں بھی کوشش کروں گا زیادہ ٹائم نہ لوں، لیکن آئے ہیں تو کچھ تو دے کے جائیں گے۔ قوم شیعہ کوئی ایسا عشق ہے، 18 سال ہو گئے ممبر پہ جاتے جاتے، میرا دل کرتا ہے میں ہر گھر جاؤں، ہر گلی جاؤں، ہر چوک جاؤں، ہر شہر جاؤں، ہر گاؤں جاؤں، ان کو بتاؤں تمہارا مقام کتنا بلند ہے، تم عام نہیں ہو، صرف سنبھالو، صرف اپنے آپ پہ پہرا دو، صرف اپنے مقام کو پہچانو، تم عام نہیں ہو، تم کمال ہو، اپنے آپ کو کم قیمت پہ نہ بیچا کرو۔ سہیل عرصہ ہو گیا، 18 سال تھوڑا عرصہ نہیں، بڑے بڑے لفافے یہ قوم دیتی ہے، 70,000 80,000۔ او یار جو میں کہنے آیا ہوں وہ سنو، پیسوں کو چھوڑو یار، منت جو کرے نا شاہ جی یہ پیسے لے کے جانا پڑے گا یار، پھر ایک کام کرو۔ کہنے کیا کتنے بندوں نے مجلس سنی؟ کا 500۔ میں نے کہا پھر 70,000 کے 500 لفافے بنا۔ کہنے کہ جی کیوں؟ میں نے کہا دیکھو یہ بیچارے آئے بیٹھے ہیں، کوئی ریڑھی چھوڑ کے آیا، کوئی مزدوری چھوڑ کے آیا، کوئی دیہات چھوڑ کے آیا، یہ حسین کے لیے آ سکتے ہیں، ہم نہیں آ سکتے۔ مہربانی مہربانی مہربانی، یہ کہاں سے آ سکتے ہیں؟ ہم نہیں آ سکتے۔ لو جی، عاشق ہے ایک آل محمد کا، بلغ سے تعلق رکھتا ہے، شیعہ ہے محب نہیں۔ اے سیدزادہ آپ نے تھوڑی دیر میری طرف دیکھنا ہے، تھکنا نہیں ہے سردار، کافی دیر سے آپ بیٹھے ہیں، نقابت فرما رہے ہیں، لیکن ہم آئی گئے تو تھوڑے لمحے ہمیں دے دیجئے۔ میں ایک جملہ کہہ گیا، شیعہ ہے محب نہیں۔ ہو سکتا ہے سہیل کو، ملک اویس کو کہیں، سید کو تو بلا لیا، ہمیں تو پریشان کر کے چلا گیا، محب اور ہے شیعہ اور ہے۔ ہاں 11ویں امام نے فرق بتایا۔ سرکار سے کسی نے پوچھا آقا یہ بندہ، فرمایا یہ بیچارہ محب ہے شیعہ نہیں۔ سرکار آج پتہ چلا محب اور ہیں شیعہ اور ہیں۔ اب تک کی میری گفتگو کھیوڑا والوں ایک طرف، یہ جملہ ایک طرف، مسکرا کے فرماتے جو ہم سے محبت کرے اسے محب کہتے ہیں، جس سے ہم محبت کرتے اسے شیعہ کہتے ہیں۔ مہربانی، بار بیٹھے سن رہے ہو، شکریہ کھیوڑا والوں، مہربانی چکوال، مہربانی حیدری، مہربانی، بہت شکریہ۔ جو ہم سے محبت کرے اسے محب کہتے ہیں،
جن سے ہم پیار کریں. سلمان محب تھا یا شیعہ؟ بہت شکریہ. میسم محب تھا یا شیعہ؟ فضہ محب تھی یا شیعہ؟ شیعہ تھی. پھر آؤ ممبر پہ کھڑا ہوں، میدان ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، دور دور تک بات پہنچے گی. کوئی بندہ صرف اتنا ثابت کر دے فضہ اس گھر کی نوکری کرنے کی تنخواہ کتنی لیتی تھی. بہت شکریہ. کوئی ثابت کر دے. مہربانی سہیل، مہربانی حضور، مہربانی اویس بھائی. اور نہیں بھائی، نہیں بھائی، یہ شیعہ تھے، عاشق تھے، منگتے تھوڑے تھے. اور انشاءاللہ ہمیں بھی شیعہ بننا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں اگر یہ تھے تو ہم نہیں بن سکتے. کیوں نہیں بن سکتے؟ ہم بھی بن سکتے. اگر ہم نہ بن سکتے ہوتے تو صدیوں بعد ممبر سے ان عاشقوں کی باتیں ہمیں کیوں بتائی جاتی؟ یہ اس لیے بتائی گئی ہیں کہ یہ بھی بنے گے. بات رہ نہ جائے، وہ بڑی اہم بات تھی. پھر میں واقعہ شروع کرتا ہوں. بڑا اہم نکتے پہ لے آیا ہوں. حضور ایک نعرہ لگاتے ہو، ہے ہماری کربلا. کربلا. ایک اور نعرہ لگاتے ہو، حق کا سیدھا راستہ. کربلا کربلا، حق کا سیدھا. میں سہیل سے پوچھتا ہوں، میری بائیں طرف بیٹھا ہے جوان، میں اسے کہتا ہوں بھائی یہ راستے کس لیے ہوتے ہیں؟ کہنے لگا سید منزل پہ پہنچنے کے لیے. اگر لاہور سے آتے ہوئے موٹر وے اتر کر پنڈ دادن خان سے للہ انٹرچینج سے آتے ہوئے پنڈ دادن خان سے کھیوڑا کا راستہ ہی نہ ہوتا میں تو نہیں پہنچ سکتا تھا. ایسے ہی ہے، اس راستے نے پہنچایا. راستے کس لیے ہوتے ہیں؟ بہت حق کا سیدھا. نہیں پہنچے بندے، نہیں پہنچے. کبھی ہم نے نعرہ لگایا حق کی سیدھی منزل؟ نہیں. حق کا سیدھا راستہ. چلو میں پہلے ایک چھوٹی سی بات عرض کر دوں، پھر انشاءاللہ وہاں تک لے چلتا ہوں. حضور میں لاہور سے چلا، ٹنڈوت والی مسجد چھوڑ دیتا ہوں. مجھے پوچھنے لگے لاہور والے کہاں جا رہے ہو سید؟ میں نے کہا کھیوڑا. کہنے لگا جی کیوں؟ میں نے کہا میں نے کھیوڑا مرکزی بارگاہ میں ذکر آل محمد کرنا ہے، مومنوں کی زیارت کرنی ہے. فرض کرو میں کھیوڑا تو آیا، میں نے مجلس نہ پڑھی، میں کھیوڑا کی گلیوں کے راستے دیکھتا رہا، چوکوں کے راستے دیکھتا رہا، بازار کا راستہ دیکھتے دیکھتے چلا گیا. واپس گیا، کہنے لگے کیسا رہا؟ میں نے کہا کھیوڑا کی گلیوں کے راستے، چوکوں کے راستے، بازاروں کے راستے، سارے راستے دیکھا ہے. کہنے لگے تیرا تو جانے کا فائدہ ہی نہیں. میں نے کہا کیوں؟ کہا تو راستوں میں پھرتا رہا، منزل تک نہیں پہنچا. آج فیصلہ ہوگا، بزرگوں سے مجھے تائید چاہیے. جوان پہنچ گئے ہیں. حضور کربلا راستہ ہے، منزل کا نام امام زمانہ ہے. کربلا راستہ، قازمین راستہ، نجف راستہ، مدینہ راستہ، منزل امام زمانہ. چلو جو پہنچ گئے ہو تو بسم اللہ، بلکہ ماشاءاللہ خیر سے سارے پہنچ گئے ہو. کچھ اور جو بچ گئے ان کو بھی پہنچا دو. کہیں سے دیکھو گے منزل امام زمانہ. قرآن دیکھو، رسول کا فرمان دیکھو، منزل امام زمانہ. لو جی الحمدللہ نماز تو ہم سب پڑھتے ہیں نا ماشاءاللہ. میں نے لندن ایلیویٹ ٹی وی پہ بیٹھ کے کہا تھا، میں نے کہا میری قوم بے نمازی نہیں. ان کو پتہ ہے نماز بہترین ذریعہ ہے قربتاً اللہ پانے کا. 4 5 6 میرے خطاب ہو جائیں قربتاً اللہ پہ بھی بات کریں گے. یہ قربتاً اللہ کیا ہے؟ یہی ایک نماز پہ بات کرتا جاؤں. میں نے پرسوں لاہور بات کی تھی. میں نے اہل سنت کے اجتماع میں پوچھا، میں نے کہا یہ بتاؤ نماز کے فائدے. کہنے لگے دین کا ستون. میں نے کہا کوئی اور فائدہ؟ کہا مومن کی معراج. میں نے کہا کوئی اور فائدہ؟ کہاں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نماز برائی بے حیائی سے بچاتی ہے، بچاتی ہے. کہا کس نے؟ محمد نے. کرو ریکارڈ، پھیلاؤ اس کو پوری دنیا میں. سید آ کے ممبر پہ کہہ گیا نماز برائی بے حیائی سے بچاتی ہے. سن، جو نماز پڑھ کے برائی بے حیائی سے نہیں بچتا وہ توہین رسالت کرتا ہے.
پیو دا کہنا نہ منو تے پھر پیو دی توہین، محمد باپ نہیں۔ اپنے ماتمیوں کو بھی کہہ کے جا رہا ہوں، نماز برے بے حیائی سے بچاتی ہے تو ماتم بھی بچاتا ہے۔ یہ بڑا ضروری ہے حضور، ان چیزوں سے نکلیں گے تو انشاءاللہ جلدی جلدی اپنی منزل پہ پہنچ جائیں۔ لو جی میں نماز کی بات کرتے جلدی جلدی مکمل کرو، وقت طویل نہ ہو جائے۔ نماز پڑھی ہم نے، نماز کے بعد ہم نے تسبیح، تسبیح کے بعد سلام۔ بات منزل پہ تھی، بھول تو نہیں گئے؟ تھک گئے ہو؟ اچھا بہت شکریہ۔ ہم نے تسبیح کے بعد سلام پڑھے، السلام علیکہ یا نبی اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ کربلا، کاظمین، نجف، واپس آئے، پتہ نہیں کون ہے منزل۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، مہربانی چکوا، مہربانی کیوڑا، پتہ نہیں کون ہے منزل، آنکھیں بھی بند، کمر بھی جھک گئی۔ اللہ اکبر۔ باقی پھر ڈیو رہ گیا، ان سلاموں پہ بھی خطاب کریں گے، سلام کے پیچھے کیا کیا راز ہے۔ یقین کر سہیل، السلام علیکہ یا شریک القرآن، طوطے کی طرح اگر رٹا نہ جائے، غور کیا جائے، بڑے اسرار ہیں۔ جس علی کا یہ بیٹا شریک القرآن ہے وہ علی کیا ہوگا؟ بہت شکریہ حضور۔ اب پتہ چل گیا نا ہماری منزل کون ہے۔ تو وہ جو مکالمہ چل رہا تھا اس کا نتیجہ بھی یہی ہے۔ کہا کیوں بلائی امام نے؟ کہا ہم تو بغیر لالچ کے آئے تھے، لگتا ایسے ہے اس کا بھی دل چاہتا ہے میں انہیں حر بناؤں گا۔ اور بچوں کو یہ بچپن سے نہ کہا کرو ڈاکٹر انجینئر بنو گے، ان کو کہو محنت کرو، سرکار کا صدقہ محنت کر کے نام بنانا ہے، محنت کرو، لیکن تم سب کو مہدی کا سپاہی بننا ہے۔ بچپن سے کانوں میں یہ ڈالنا چاہیے۔ بلکہ شاہ جی مجھے اکثر جگہوں پہ بزرگ ملتے ہیں نا، کہتے ہیں سید جوانوں کو ذرا تھوڑی تبلیغ کر کے جانا۔ میں نے کہا کیا؟ کہ بات نہیں مانتے۔ میں نے کہا قصور ہے تھوڑا سا آپ کا۔ کہنے کہ کیا؟ میں نے کہا جب پیدا ہوا تھا نا تو میں چاہیے تھا کان میں حیا لا خیر العمل کہتے ہی کہہ دینا تھا میرا نہیں مہدی کی امانت ہے۔ یہ تھوڑی سی تمہاری گوائے ہوتا ہے، مہربانی، بہت شکریہ، تھوڑی سی ہے، بہت شکریہ حضور۔ یا کہہ دیتے تو ہمارا ہے ہی نہیں۔ یہ ایک راز رہ گیا سہیل، اس پہ گفتگو کریں گے۔ ایک کان میں آذان، ایک کان میں اقامت ہے۔ نماز کا قانون ہے آذان کے بعد وقفہ ہوتا ہے، لیکن جو ہی اقامت ہو قد قامت الصلاۃ، پھر وقفہ ختم۔ بتاؤں گا یہ کس نماز کے لیے کان میں کہا جاتا ہے کھڑا ہو جا۔ بہت شکریہ، میں صاحبان عرفان سمجھ کے آپ کی جولیوں میں جملہ دے گیا، صرف آپ کی دلچسپی بڑھانے کے لیے۔ لو جی ایک شیعہ ہے، بات رہ نہ جائے، سید سجاد کی زیارت کرنے نکلتا ہے۔ سرکار کے پاس جب بھی آتا ہے سرکار فرماتے ہیں کچھ چاہیے؟ کہتا ہے آپ مل گئے نا، اور کیا چاہیے؟ آپ ہیں نا، آپ کے ہوتے ہو آپ کے علاوہ کیا چاہیے؟ کچھ نہیں سرکار، آپ ہیں نا۔ ہر دفعہ آتے، میں نے ایک طویل واقعے کو صرف 2 سے 3 منٹ میں عرض کرنا ہے، اس سے زیادہ نہیں، 2 منٹ مسائب اور یا علی مدد، اتنا ہی سنبھال جائے کھیوڑا تو بڑی بات ہے۔ پہلا خطاب ہے، زیادہ گفتگو نہ ہو، معاملہ کہیں ادھر ادھر نہ ہو جائے۔ یہ مہربانی کرنا، یہاں سے اٹھنے کے بعد یہ نہ کہنا شاہ چنگا پڑے ہے، بلکہ یہ کہنا جو سید کہہ گئے آج سے ہم عمل شروع کریں گے۔ پھر ہاں ذکر تو ہے ہی چنگوں کا، کوئی بھی بڑے ہے تو چنگا نا، لیکن عمل بڑا ضروری ہے، کرداروں میں تبدیلی بڑی ضروری ہے۔ کوئی بات نہیں، غلطیاں ہو گئیں، کوتاہیاں ہو گئیں، اور بن کے آؤ تو صحیح نا، بڑھو تو صحیح نا، ہاں حوصلہ تو بڑھاؤ نا ایک دوسروں کا، مولا تمہاری مدد کریں گے، بس یہی سوچتے رہا کرو۔ ہم نہ لنگر کے قابل تھے،
نہ نیاز کے قابل تھے جو ہمارے شکموں میں گئی، لیکن عہد کرنا ہے جس پیٹ میں حسین کے لنگر کا لقمہ گیا، کیونکہ ہم نے کرنا ہے مہدی کا سامنا، آج کے بعد اس میں حرام کا لقمہ نہیں جائے گا۔ بس اتنی سی کوشش کر لینا، اور زیادہ کچھ کرنے کی مہربانی کوشش کرنا، جو ہاتھ علم عباس پہ مس ہوں وہ حرام پہ نہ جائے، کیونکہ ان ہاتھوں نے مہدی کے قدموں کو مس کرنا ہے۔ بہت شکریہ۔ جو آنکھیں علم عباس دیکھے وہ کبھی بھی حرام نہ دیکھے۔ کوئی بات نہیں، پھرتی ہیں باہر مستورات بیٹیاں ہیں، بچے ہوتے تھے پھر تو ادھر ادھر نہیں دیکھتے تھے۔ کبھی ربیع الاول میں آؤں نا، میلاد کی محفل ہو، سنی شیعہ کا مجمع ہو، اویس مجھے یاد کرانا، میں ان کو بتاؤں گا محمد کون سا اسلام دینا چاہتے تھے۔ بڑا ضروری ہے کہ پہنچے مخلوق تک اسلام حقیقی کیا ہے۔ بہت شکریہ۔ بات کا رخ نہ بدل جائے، بس کوشش کیا کرو جو قدم جلوس میں چلے وہ قدم حرام پہ نہ جائے۔ سنبھالا کرو اپنے آپ کو، کوشش مہربانی جو کوشش کیا کرو، جو زبان علی علی کرے وہ کسی کی غیبت نہ کرے، کسی کا کوئی کرے بھی صحیح نہ ہو، وہ دیکھو تیرے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، اس کو تیری مہربانی، میرے پاس ٹائم نہیں، مولا آنے والے ہیں، مہربانی یار، میں بڑا کمزور بندہ ہوں یار، مجھے معاف کر دے تیری کوئی اگر مجھے غلط کہہ رہا ہے تو کچھ نہیں ہوتا، کہتا رہے، میں نے زبان خراب نہیں کرنی، میں کیوں جواب دوں، اور تو پیغام لے کے آ رہے، تو کون سا میرا سگا ہے۔ مہربانی کوشش کرنی ہے چھوٹی چھوٹی چیزیں ان کو کور کرنی ہے، انشاءاللہ مولا بڑے کریم ہے۔ لو جی، یہ جب بھی آتے سرکار کے پاس پوچھتے ہیں کچھ چاہیے، اچھا تحفے بھی لے کے آتے ہیں، کوئی نہ کوئی تحفہ ضرور بادشاہ کے لیے لے کے آتے ہیں، کریم ہیں، کرم فرماتے ہیں، ویسے تو کائنات کے مالک ہیں، لولاک کے مالک ہیں، لیکن پھر بھی قبول فرماتے ہیں۔ ایک دفعہ نکلنے لگا، زوجہ نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا تجارت کی غرض سے۔ کہا اپنے مولا کے پاس بھی جاؤ گے؟ کہا ہاں جاؤں گا۔ کہا وہ ہمیشہ مولا کو کچھ نہ کچھ دے کے آتے ہو نا؟ کب وہ مہربانی ہے قبول کر لیتے ہیں۔ مہربانی دیکھنا میری طرف حضور، بس میں مکمل کر گیا۔ کہا قبول کر لیتے ہیں، ان کی مہربانی۔ کہا ہمیشہ قبول کرتے ہیں، کبھی دیا بھی ہے انہوں نے کچھ؟ کہتا ہے کملی آہستہ بول، اذن اللہ سن لے گا۔ مہربانی آہستہ بول، یہ آج ہم ہیں، یہ کن کا کرم ہے؟ انہی کا تو ہے نا، یہ جو کچھ ہے انہی کی تو عطا ہے، ضروری ہے وہ کچھ دے؟ نہیں، ہم نے سوال ہی نہیں بننا، ہم نے شکریہ ادا کرنا ہے۔ شیعہ جو تھا، لو جی پہنچ گیا اس دفعہ، سرکار نے فرمایا عسقلانی آؤ کٹھے لنگر نہ کھائیں۔ امر فرمایا غلام کو آفتاب اور تشت لے کے لے آیا۔ سرکار میں ہاتھ دھلاؤں؟ غلام کہتے فرماتے ہیں نہیں، یہ عسقلانی دھلائے گا۔ عسقلانی، تیرے چوتھے امام فرماتے ہیں عسقلانی میرے ہاتھوں پہ پانی ڈال، ہاتھوں سے مس ہو کے قطرے نیچے ہیرے بنتے رہے، زمرد بنتے رہے، جواہرات بنتے رہے، تشت بھر گیا۔ سرکار نے فرمایا لنگر کریں، کٹھے کرا کے فرماتے گھر جانا، ملنگنی کو کہنا، آپ کی زبان میں آپ کو سمجھا ہے نا، سرکار فرماتے ہیں ہماری کنیز کو کہنا شریفوں کے گلے نہیں کرتے۔ آپ کی کیا بات ہے؟ یہ تشت لے جانا، جا کے دینا۔ لو حیران ہے، اتنی کریمی، اس کو تو پتہ تھا انہوں نے سن لیا ہوگا۔ لو جی گھر پہنچا، سارا واقعہ چھوڑ دیا، گھر پہنچا، کہا یہ دیکھ تشت ہے، کیا ہے؟ کہا خود کپڑا ہٹا، کپڑا ہٹائے، ہیرے جواہرات، اتنا کچھ، آنکھیں پھٹی رہے، یہ کہاں سے آئے؟ اتنا منافع ہوا۔ کہا پہلے بھی ہم منافع میں تھے، خسارے میں نہیں تھے، پہلے بھی مہربانی، پہلے بھی منافع میں تھے۔ اچھا ایک تحفہ ہے چھوٹا سا، وہ سن لو پھر میں، کیونکہ واقعہ بس میں نے اتنا ہی پڑھنا ہے۔
1 या 1.5 मिनट वाक़या पढ़ के 2 मिनट बस पढ़ूँगा, ज़्यादा नहीं। जनाब भी पढ़ने वाले हैं क्योंकि उनके बाद मगरिब भी हो जानी है। तवज्जो रखना है। एक खूबसूरत तोहफ़ा लाहौर से चल के आपके लिए आया है। आपके मकतब की सारी दुआएं कमाल है। हदीस किसा हो, दुआए कुमैल हो, दुआए जुशर कबीर हो, सारी कमाल हैं। लेकिन इन सब दुआओं में खेड़ा वालों बाकमाल दुआ है दुआए अहद। ये आपके छठे लाल विलायत ने तालीम फरमाई है। अच्छा, कितना प्यारा दरूद पढ़ा आपने, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। हदीयत शिया किताब में भी दरूद लिखा है, वो भी बताता जाऊँ। मासूम फरमाते जो ग़ैबत में इस तरह दरूद पढ़ेगा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जल फ़रज आले मुहम्मद, फरमाया अल्लाह उस बंदे को उस वक्त तक मौत नहीं देगा जब तक महदी को देखना है। पढ़ो सरदार की बारगाह में दरूद, अल्लाहुम्मा बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मौला खुश रखे आपको, आपकी बात मानने का शुक्रिया, दिल खुश कर दिया। एक दफ़ा फिर तो ज़बानों को मुअत्तल करो। अल्लाह बहुत शुक्रिया हजूर, आबाद व शाद रहो। कहा ये तश्त में इतने हीरे जवाहरात, कहा ये मौला ने भेजे हैं। मौला को किसने बताया? कहते हैं उनको बताने की ज़रूरत नहीं, उनकी हथेली पे कायनात है। आपकी इस वाह वाह को मैं वाह वाह कहता हूँ। अगर मैं अगला जुमला जो दे रहा हूँ वो समझ आ गया, फिर कोशिश किया करो। अगर जिसकी हथेली में कायनात है उसको सब पता है, गुनाह करते वक्त सोचा करो कहीं नाराज ना हो जाए। ये था जुमला जिसके लिए यहाँ तक मैं आपको ले आया। बहुत शुक्रिया। गलती करते वक्त सोचा करो कहीं नाराज ना हो जाए, उसको सब पता है। बहुत शुक्रिया, बस इतना पढ़ना था। कहा वो इमाम ने भेजा है, रोना शुरू हो गई। कहती है इनको तो रख साइड पे, जल्दी कर मुझे मौला के पास ले जा। वो कहते हैं अभी तो मैंने सामान तिजारत इकट्ठा करना है, जब इकट्ठा कर लूँगा फिर तुझे। कहा नहीं नहीं, छोड़ तिजारत को, ये इबादत करते हैं, मुझे ले चल। सफ़र शुरू हुआ, अस्कलानी अभी पहुंचा था सफ़र लेके, फिर सफ़र पे इसको लेकर निकला। रास्ते में सरकार के करीब पहुंचने से पहले रूह परवास कर गई। ये भी यकीन वाला था, इसने इसको यहीं छोड़ दिया। सरकार के पास पहुंचा, आका वो आ रही थी जो कहती थी तुझे क्या देते हैं। रास्ते में रूह परवास कर गई। फरमाते घबरा ना अस्कलानी, हम दुआ करेंगे वो जिंदा कर देगा। पता नहीं, मुझे नहीं पता ये डायरेक्ट डायलिंग क्या है, मुझे नहीं पता, मैं क्या जानूँ, मेरी क्या औकात है मैं जानने की कोशिश करूँ। फरमाया हम दुआ करेंगे, लिखा है ज़ेरे लब इमाम ने कुछ फरमाया। फरमाया जा अस्कलानी, उठी बैठी है। अस्कलानी गया, आंखें मल रही है। ओए तू तो मर नहीं गई थी? कहाँ मर गई थी? कहाँ उठ गई? कहाँ? वो कोई रूह लेके गया था फिर वापस कर गया है। आपकी क्या बात है, आपकी क्या बात है, बहुत शुक्रिया। कहा कोई रूह लेके गया था फिर उसने वापस कर दी। लो जी, उसने कहा हुआ क्या? कहती है बस सारी बातें छोड़, जिनसे मिलने आई उनके पास ले जा। यकीन जानो खेड़ा वालों, दूर से इसने सरकार को देखा, जाके बादशाह मुअज़्ज़म के सामने झुक गई, काफ़ी देर रोती रही। इसने उठाया, इसने कहा हुआ क्या? कहा कहीं कुरान है तो ले आ। ज़रा सुनना जुमला, बड़ा कमाल है। कहीं कुरान है तो ले आ। उसने कहा हुआ क्या? कहा जब मेरी रूह कब्ज़ करके इज़राइल चौथे आसमान पे पहुंचा, इसने आगे खड़े होके कहा मेरी ज़ाहिर थी, मेरे से पूछा था। मेरी ज़ियारत करने आ रही थी, मेहरबानी जल्दी कर, रूह वापस ले जा।
بس میں بات ادھر ہی تک کٹنی ہے حضور، اس سے زیادہ نہیں، لیکن میں ایک بات صرف آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں، کوئی بھی دنیا سے جائے خوش ہو کے جائے، پریشان ہو کے نہ جائے، گھبرا کے نہ جائے، ایک دن وہ آئے گا جو قبر پہ آ کے کہے گا اٹھ میں آ گیا ہوں۔ آئے گا۔ میں نے کہا نا دعائے عہد جو کہہ گیا ہوں پڑھا کرو، چھوٹے امام فرماتے جو روزانہ دعائے عہد پڑھتے پڑھتے چلا گیا، اس کی قبر پہ میرا بیٹا آئے گا، اٹھا کے کہے گا اٹھ میں آ گیا۔ سرکار جب اٹھائیں گے اٹھنے کا منظر دیکھ لو، اور بس کہیں گے اٹھ، بندہ بندی کفن جھاڑتے ہوئے سہیل کھڑے ہوں گے، ملک اویس دائیں دیکھیں گے بائیں دیکھیں گے، سرکار فرمائیں گے کنہیں دیکھتے ہو؟ مولا میرا باپ کہاں، میرا بیٹا کہاں جو مجھے دفنانے آئے تھے، میرے چاچے کہاں، میرے تائی کہاں، میرے ماموں کہاں، میرے رشتہ دار کہاں جو دفنانے آئے تھے؟ فرمائیں گے ابھی تو اپنے ڈھونڈتا ہے، اپنے ہوتے تو تجھے میت نہ کہتے۔ سارے کہہ کے چلے گئے اٹھاؤ میت، نہلاؤ میت، دفناؤ میت، رشتہ ہی توڑ کے چلے گئے، مسکرا کے فرمائیں گے تیرا اپنا میں ہوں جو یہاں موجود ہے۔ مہربانی، بہت شکریہ آپ کی محبتوں کا، آپ کے پیار کا، آپ کے غور سے سننے کا۔ امید کر کے جا رہا ہوں ایک ایک جملے پہ آپ ضرور فکر فرمائیں گے، انشاءاللہ آپ کے لیے خدا راہ کھولے گا، خدا آپ سب کو وہ مقام عطا کرے۔ اگر لسٹیں بھی بنائے نا محمد کے احسانوں کی تو لسٹیں نامکمل رہیں گی، اتنے احسان ہیں۔ ایک جگہ سہیل میں نے مجلس پڑھی، ایک جملہ کہا، باہر اہل سنت نکلا، مجھے پکڑ کے کہتے سید مجھے جملہ سمجھ نہیں آیا۔ میں نے جملہ یہ کہا تھا کہ امت نے محمد کے احسان یاد نہیں رکھے۔ باہر نکلا کہتے سید آپ نے یہ جملہ کہا مجھے سمجھ نہیں آیا، ہم نے کون سا سرکار کا احسان یاد نہیں رکھا؟ میں نے کہا میں کسی مجلس میں بتاؤں گا، آج بتا رہا ہوں، اگر سوشل میڈیا سے اس تک پہنچے تو انشاءاللہ بات پہنچے گی۔ بابا میں کہنا چاہتا تھا اگر امت محمد کے احسان یاد رکھتی قبریں بکھر نہ جاتی، محمد کا گھرانہ یوں اجڑ نہ جاتا، پھول بکھر نہ جاتے۔ زیارات کرنے جاتے ہیں، کسی کو ملنے کہیں جانا پڑتا ہے، کسی کو کہیں جانا پڑتا ہے، کسی کو ملنے کہیں جانا پڑتا ہے۔ ظلم نہیں، ظلم سے بڑے ظلم ہوئے، ایک جگہ تو ہم مل ہی نہیں سکتے۔ کوشش کیا کرو ہر مجلس میں جب بھی کوئی مصائب پڑھے زمانے کے امام کو کہا کرو مولا تیرے گھر کے اجڑنے کا بڑا ارمان ہے۔ سیدہ کوئی کسی کا چلا جائے نا افسوس کرنے جاتے ہیں، کیا کہتے ہیں تیرے جانے والے کا بڑا ارمان، بڑا افسوس۔ کوشش کیا کرو 24 محرم میں امام کو کہا کرو مولا تیری دادیوں کے بازار جانے کا بڑا ارمان ہے، مولا تیری دادیوں کے دربار جانے کا بڑا ارمان، مولا تیری اکبر کی شہادت کا بڑا ارمان، مولا تیرے اصغر کی شہادت کا بڑا ارمان، کہا کرو مولا تیرے قاسم کے ٹکڑوں کا بڑا ارمان۔ کہتے کہتے یہ کہا کرو مولا تیرے سجاد کی شہادت کا بڑا ارمان ہے۔ سرکار کا دن ہے، میں ایک چھوٹا سا ٹکڑا آپ کے خدمت میں پیش کر جاؤں۔ ایک موقع نہیں، صاحبان مقتل لکھتے ہیں 4 موقعوں پہ سید سجاد کو جلا لایا۔ یہ بیمار وہ نہیں تھا جو ہم ہسپتالوں میں دیکھتے، یہ غیرت کا بیمار 4 موقعوں پہ جلا ہے۔ ایک تو وہ دربار کے باہر ہے، نہیں وہ نہیں بتاؤں گا، وہ سن بیٹھے ہو۔ دوسرا جلال اس وقت جب مدینے سے تیاری ہوئی، بس یہ جلال سنو سید سجاد کا، مدینے سے تیاری ہوئی، سرکار نے حکم فرمایا عباس آواز دو الرحیل الرحیل، پردہ پردہ، کوئی مدینے میں مرد باہر نہ آئے، آج شہزادیوں نے باہر آنا ہے۔ سجاد کی ڈیوٹی لگی، بادشاہ معظم مدینے کی کبھی کسی گلی میں جاتے، کبھی کسی نکڑ میں جاتے، آواز دیتے پھر رہے ہیں خبردار باہر نہ آنا، شہزادیاں باہر آ رہی ہیں۔ صاحبان مقتل نے لکھا ہے، صحابی ہے رسول کا بھی مولا علی بادشاہ کا بھی، نام ہے عروہ غفاری، محبت علی میں آنکھیں دے بیٹھا ہے، بیٹے بھی علی کی محبت میں شہید ہو چکے، اونچا سنتا ہے، پتہ نہیں کیسی تیاری تھی، اتنا شور مدینے سے اٹھا، کہا ویسا شور ہے جیسا محمد کے اٹھنے پہ اٹھا تھا، کہا ویسا شور ہے لگتا ہے کوئی بادل گرج رہے ہیں، کہا بیٹی کہتی ہے بابا بادل نہیں گرج رہے، مدینے کے وارث مدینہ چھوڑ رہے ہیں، کہا جلدی کر
مجھے سہارا دے۔ میں نے کہا کیا کرنا ہے بابا؟ کہا میں حسین بادشاہ کو جا کے تسلی دیتا ہوں اور کہتا ہوں آقا نہ جاؤ، مدینہ آپ کے بغیر ویران ہے۔ بابا آپ کا دل ہے تو میں لے چلتی ہوں۔ کہ لے چل۔ بیٹی کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، چلتے چلتے ادھر سید سجاد گلیوں میں پہرا دے رہے ہیں۔ سید سجاد کی نگاہ پڑی دو سائے، اونچا آواز دے کے کہتے ہیں رک جا۔ بیٹی رکی، بزرگ آگے بڑھا، آواز دے کے کہتے ہیں میں کہتا ہوں رک جا۔ جب کہا نا جلال میں رک جا، مولا حسین جلدی جلدی باہر آئے۔ سجاد کیا ہوا؟ بابا ذرا دیکھے تو صحیح، ان کو نہیں پتا میری آقا زادیاں باہر آ رہی ہیں، میری شہزادیاں باہر آ رہی ہیں۔ سرکار حسین فرماتے ہیں یہ تیرے بابا کا صحابی ہے، اونچا سنتا ہے۔ رو کے کہتے ہیں بابا اگر اونچا بھی سنتا ہو، آپ کہتے ہیں اس کو نظر بھی نہیں آتا، میری شہزادیوں کو تو نظر آتا ہے نا۔ اسی کو ہم روتے ہیں جو بازار بازار غیرت پہ رو کے کہتا تھا ہائے اکبر۔ ایک دن کسائی کی دکان پہ، بس 1 منٹ، میں بہت پڑ گیا، روتے بھی رہو، مظلوموں کے وارث کو دعا بھی کرتے جاؤ۔ کسائی کی دکان پہ پہنچے، کسائی نے گوشت کاٹ کے کپڑا اوپر ڈال کے رکھا ہے۔ کھڑے ہو کے کہتے ہیں کسائی، پہلے رونا شروع ہوئے، کسائی ذرا مجھے بتا تو تھی شریعت کے قانون سے واقف ہے؟ کہتے جی مولا، رسول کے فرزند میں شریعت کے قانون سے واقف ہوں۔ یہ بتا جب جانور ذبح کیا تھا سامنے جانور تو نہیں تھا؟ کہتے مولا مجھے آپ کے نانے کی قسم، میں جب بھی جانور ذبح کرتا ہوں سامنے جانور نہیں رکھتا، کیونکہ رسول نے فرمایا جانور سامنے نہ رکھنا۔ اسی وقت کربلا کی طرف رخ کر کے کہتے بابا تیری قسمت، قاتل مارتا رہا بیٹی دیکھتی رہی۔ دوسرے سوال کر کے کہتے یہ بتا جب تو ذبح کرتا ہے پانی بھی پلاتا ہے؟ کہتے جی مولا میں پانی پلاتا ہوں۔ کربلا کی طرف رخ کر کے کہتے بابا قاتل پیاسا مارتا رہا۔ تیسرا سوال کھیوڑا والو بس اتنا ہی پڑھ سکوں گا۔ کہا قصاب یہ بتا جب تو ذبح کرتے چھری تیز ہوتی ہے؟ کہا مولا چھری تیز ہوتی ہے، خون بڑھ جاتا۔ کربلا کی طرف رخ کر کے کہتے بابا تیری اپنی قسمت، شمر کند چھری سے مارتا رہا۔ سیعلم الذین ظلموا أی منقلب